السلام علیکم میرے پاکستانی. آج کی نشست بنیادی طور پر جو پنجاب اور سندھ میں بسنے والے ان مزدور رہنماؤں کے لیے ہے، ٹریڈ یونینز فیڈریشن سے وابستہ ان لیڈرز اور کارکنان افراد کے لیے ہے جو کہ مزدور کاز کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور اس کے لیے جدوجہد کر رہے ہیں. آپ سب جانتے ہیں کہ گزشتہ برس جب پنجاب حکومت اور سندھ حکومت نے لیبر قوانین میں تبدیلیوں کا فیصلہ کیا اور ڈرافٹ جو مجوزہ ڈرافٹ تھا وہ ہمارے سامنے آیا، تو اس کے اوپر ہم نے گھنٹوں آپ کے ساتھ نشستیں کی. آپ کی دعوت پر ہم نے ورکشاپ کا اہتمام کیا، سیمینارز کا اہتمام کیا، میٹنگز کی، اور ایک ایک جو شق تھی اس قانون کی، مثال کے طور پر جو پنجاب لیبر کوڈ ایکٹ تھا 2024، اس کی ایک ایک شق، یہ تقریباً کوئی 400 کے قریب دفعات ہیں اس کی، ایک ایک شق کو ہم نے اس کا آپریشن کیا اور وہ آپ کے سامنے رکھا اور بتایا کہ یہ قانون کسی بھی طرح ورکرز کے جو انٹرسٹ ہیں اس کو سامنے رکھ کر نہیں بنایا گیا. اس کے بعد پھر اس کے اوپر ہم نے حکومتی جو حلقے تھے ہم نے ان کو بھی اپنی تجاویز دی. ہم نے آئی ایل او کو بھی ایڈریس کیا، ان کے ساتھ بھی احتجاج کیا کہ یہ جو قانون ہے، یہ جو لیبر کنونشنز ہیں، جو آئی ایل او کے کنونشن ہیں انٹرنیشنل لیبر آرگنائزیشن کے، یہ قانون ان کی بھی خلاف ورزی ہے. اس کے بعد پھر حکومتی سطح کے اوپر جنیوا میں میٹنگز بھی ہوئی، کچھ سلیکٹڈ لوگوں کو بھی وہاں پہ بلایا گیا، تاہم جو ریئل ایشوز تھے ہمارے، ان کو ایڈریس نہیں کیا گیا. پھر اس کے بعد اب دوبارہ یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ اپنی تجاویز از سر نو دیں، جبکہ ڈرافٹ کو جو کمیٹی ہے اس نے پاس کر دیا گیا ہے اور یہ فائنل اسمبلی سے پاس ہونے جا رہا ہے، اور آئندہ 2-4 روز، ہفتے 10 دن کے اندر یہ قانون بن جائے گا. اس سٹیج کے اوپر ہمیں یہ کہنا کہ آپ اپنی دوبارہ سے تجاویز دیں، یہ مذاق کے ساتھ کچھ بھی نہیں. یہ جو لاکھوں مزدور ہیں، فیکٹریوں میں کام کرنے والے، بڑے بڑے کارخانوں میں کام کرنے والے، اسٹیبلشمنٹس میں کام کرنے والے، بڑے دفاتر میں کام کرنے والے، جن کے اوپر لیبر قوانین کا اطلاق ہوتا ہے، یہ سب ان کے ساتھ ایک مذاق ہے جو کہ کیا جا رہا ہے. اب صورتحال یہ ہے، اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا کیا جائے. اب بہت سارے دوست احباب، آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ قانون بن جاتا ہے تو آپ اس کو چیلنج کریں، عدالتوں میں چیلنج کریں. بھئی عدالتوں کی بھی 26ویں یعنی ترمیم کے بعد وہ صورتحال نہیں رہی جو کہ پہلے تھی. جو آرٹیکل 199 میں جس طرح ہم جاتے تھے پہلے، اور آرٹیکل 184 میں سپریم کورٹ میں جاتے تھے، اب آپ جانتے ہیں کہ سپریم کورٹ میں کانسٹیٹیوشن پٹیشن میں جائیں گے تو وہ کہیں گے کہ یہ کانسٹیٹیوشن بینچ میں جائے گی، اور کانسٹیٹیوشن بینچ وہی ہے جو کہ حکومت کا بینچ ہے. اب وہاں پہ کیا سنوائی ہوگی؟ اور یہاں پہ ہائی کورٹ رولز میں بھی تبدیلی کر دی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ پہلے آپ جس کے خلاف شکایت ہے اس کے پاس جائیں. اب لیبر ایکٹ کو ہم چیلنج کر رہے ہیں اور ہمیں یہ کہا جائے کہ آپ پہلے لیبر جو سیکٹری ہے اس کے پاس جائیں، یعنی کہ جس کے خلاف ہم جائیں گے حکومت کے خلاف، اسی کے پاس پہلے جائیں. تو یہ وہ صورتحال نہیں رہی. اور پھر
ہم اس کو چیلنج بھی کرتے ہیں فنڈامنٹل رائٹس میں لا کے، آبجیکشن اوور رول بھی کروانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں. اور یہ کتنی دیر چلتی ہے پٹیشن. ابھی جو امپلائیز یونٹی کی پٹیشن 2015 میں فائل ہوئی ہے، 2025 آ رہا ہے اور 10 سال ہو گئے ہیں. ان کے جو یونین رائٹس ہیں وہ ان کو نہیں مل رہے. اور سول ایویشن اتھارٹی میں اربوں خربوں کی کرپشن ہے. جو بھی وہاں پہ تعینات ہوتا ہے وہ اربوں خربوں کی کرپشن کرتا ہے اور پھر چلا جاتا ہے. ہر ادارے کا یہی حال ہو رہا ہے. تو اس صورتحال میں کیا کیا جائے؟ اور یہ جو میں نے آپ کے سامنے جو چیزیں رکھی تھیں، میں فردن مختصراً دوبارہ عرض کیے دیتا ہوں کہ اس قانون میں ورکر کے تمام رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں. اس کا جو پرماننٹ سٹیٹس تھا، جو سٹینڈنگ آرڈرز آرڈیننس 1968 ان کو دیتا تھا کہ 3 ماہ کے بعد ایک ورکر جو ہے وہ پرماننٹ ہو جاتا ہے، جاب اس کی سیکور ہو جاتی ہے. وہ جو اس کی جاب سیکور ہونے کا رائٹ ہے یہ واپس لے لیا گیا ہے. اب اس کو کسی بھی وقت نکالا جا سکے گا. جب اس کو نکالا جا سکے گا آپ کہیں گے ہمیں نوکری سے برطرف کر دیا گیا ہے، ہمیں نوکری کا کیس کریں. جب قانون کے اندر ہی یہ لکھ دیا گیا ہے کہ آپ کو کسی وقت بھی برطرف کیا جا سکتا ہے، آپ ہوں گے ہی کانٹریکچوئل امپلائی، تو پھر جب قانون ہی مستقل ملازمت کا ختم کر دیا گیا ہے تو پھر عدالتیں آپ کو کیسے ڈکلیئر کریں گی کہ آپ کو دوبارہ جاب کے اوپر آپ جائیں؟ آپ نہیں جا سکتے. پھر امپلائر جو ہے کہ آپ کس کے ملازم ہیں وہ آپ ڈھونڈیں گے سب سے پہلے عدالت میں جا کے، کیونکہ امپلائر میں انہوں نے آکوپائر کو شامل کر دیا گیا ہے جس کا پریمسز مثال کے طور پر کیا وہ امپلائر ہے. کانٹریکٹر جس نے ٹھیکیدار جس نے آپ کو ملازمت کے اوپر رکھا کیا وہ امپلائر ہے. تو آپ کو تو یہ نہیں پتا کہ آپ کو ملازم کس نے رکھا ہے. کیس کرنا تو بعد کی بات ہے کہ کس کے خلاف کیس کرنا ہے. اور جو حتیٰ کہ سپروائزرز آفیسرز وغیرہ تمام اسی امپلائی میں شامل کر کے تمام کے رائٹس ختم کر دیے گئے ہیں. آپ کا جو احتجاج کا حق تھا، جو رائٹ ٹو پروٹیسٹ تھا، وہ ختم کر دیا گیا ہے. 14 دن آپ کے معاملات اگر طے نہیں پاتے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو آپ نوٹس پیریڈ دے کے آپ احتجاج پر جا سکتے تھے. وہ احتجاج سرے سے ختم کر دیا گیا ہے. اب آپ کوئی احتجاج نہیں کر سکیں گے. 72 دن کا ٹائم اس میں رکھا گیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ احتجاج نہ کر سکیں. پھر آپ کا جو چندہ سی بی اے کا جو یہاں سے پوری ایک تاریخ ہے، 100 سال 1925 میں یہ قانون آیا یہاں پہ جو لیبر لاز تھے اور آج 2025 ہے. 100 سال کے جو قوانین ہیں وہ یہ ہے کہ چندہ جو سی بی اے ہے اس کا بنیادی رائٹ ہوتا ہے چندہ کلیکٹ کرنا تمام ورکر سے. وہ چندہ جمع کرنے کا جو رائٹ ہے وہ ختم کر دیا گیا ہے اور کوئی بھی یونین چندہ اکٹھا کر سکتی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک کارخانہ میں وہ اپنے ہی جو عزیز و اقارب ہیں وہ 5 بندے بھرتی کرے اور کہیں کہ یہ چندہ وصول کریں گے تو سی بی اے کا فنکشن تو ختم ہو گیا جو ورکرز کو ریپرزینٹ کرتے تھے. پھر تمام ڈسپیوٹس کو ریزالو کرنے کے لیے جو ٹرائی پارٹائٹ کونسل بنی ہے، سہ افریقی کونسل، اس میں 16 افراد حکومت کے ہوں گے، 4 ورکر کے ہوں گے، 4 امپلائر کے ہیں. تو 16 تو وہ ورکرز کے خلاف بیٹھے ہیں وہاں پہ، وہ ورکرز کے حق میں تو نہیں ہے. تو کوئی بھی معاملہ، کوئی بھی ڈسپیوٹ وہاں پہ جاتا ہے اس فورم کے اوپر تو وہ ورکر کے خلاف ہوگا. ہم ایک عرصے سے جدوجہد کرتے آ رہے ہیں بھٹا مزدوروں کے، بھٹے میں کام کرنے والے، پورے پنجاب کے جو بھٹے ہیں وہاں پہ جو کام کرنے والے مزدور ہیں لاکھوں میں ان کی تعداد، کہ یہ جو بگار لیا جاتا ہے اور یہ جو پیشگی لی جاتی ہے کہ آپ پیشگی دے کے اس کو انگوٹھے لگا لیتے ہیں رجسٹر کے اوپر اور پھر نسل در نسل جو ہے وہ
غلام، ان کی جو پیدا ہونے والے بچے ہیں وہ بھی غلام رہتے ہیں بٹوں کے اوپر. اس کو لیگلائز کر دیا ہے، اس کو ریگولرائز کر دیا ہے اس قانون نے، یہ جو ابھی پاس ہونے جا رہا ہے. اگر میں یہ کہوں کہ یہ قانون جو ہے وہ ان شارٹ ایک ایسا کالا قانون ہے جو کہ ہمیں ویسٹ میں نظر آتا ہے غلام داری کے پیریڈ میں. یہ غلام داری کا قانون ہے. جو آج کا سماج جہاں پہ کھڑا ہے یہ غلام داری سے جاگیرداری اور جاگیرداری سے انڈسٹریل ریولوشن کے بعد پھر آج کا سماج یہاں پہ کھڑا ہے. یہ تینوں دور سے گزر کے آیا ہے اور یہ آج 2025 میں اس کو دوبارہ غلام داری کے پیریڈ میں ڈال دیا گیا ہے. ہر جو ملازم ہے وہ غلام ہوگا، لیگلائز. اس فرق صرف یہ ہے کہ اس وقت غلام داری کے زمانے میں فزیکل زنجیریں پہنائی جاتی تھی غلاموں کو. آج اس قانون کی زنجیریں پہنا کے تو پاکستان کے جو لاکھوں مزدور ہیں ان کو غلام بنا دیا گیا ہے. نام اس کو دیا گیا ہے غلام داری کے قانون کو ٹھیکیداری کا قانون. تو ٹھیکیداری کا جو قانون ہے وہ غلام داری ہی کی شکل ہے. اس کو آپ اچھا سا نام دے دیں تاکہ آپ کے ساتھ دھوکہ ہو سکے. مکر کی چالوں سے لے گیا بازی سرمایہ دار، انتہائی سادگی سے کھا گیا مزدور مات. تو یہ سارے معاملات ہیں. اب ان ساری زیادتیوں کے خلاف، اس سارے ظلم و جبر کے خلاف اور اس استحصال کے خلاف اگر تمام ٹریڈ یونینز، تمام فیڈریشن مل کر مشترکہ لائحہ عمل اختیار نہیں کرتی، احتجاج نہیں کرتے، اپنے شہروں میں آپ نہیں باہر نکلتے، اور تب تک جو ہے وہ یہ قانون جو ہے وہ تبدیل نہیں ہو سکتا. اس کے علاوہ اب کوئی چارہ نہیں ہے. کوئی کہیں سے بھی آپ کو انصاف ملنے کی توقع نہیں ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ وہ ہمیں اپنے حقوق کے لیے اٹھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اللہ وہ توفیق عطا فرمائے کہ ہم یہ جان سکیں کہ ہمارے ساتھ کیا ظلم و ستم ہو رہا ہے، تاکہ ہم پاکستان میں وہ نظام انصاف دیکھ سکیں جس میں کمزور اور جو طاقتور ہے وہ قانون کے سامنے ایک جیسا ہو. پاکستان پائندہ